ٹاپس والی لڑکی کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی۔ اس کے نگاہوں نے راہداری کے ایک سرے سے درمیانی خلا تک کا سفر کیا تھا۔ فصیح درمیان میں گرا کرا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ دیوار کے ساتھ لگی ساکت سی نازنین پر ڈالی اور پھر ہلکا ہلکا، بالکل ہلکا سا مسکرایا۔ اگلے ہی پل اس نے چند قدموں کا فاصلہ عبور کیا اور پھر جھک کر فصیح کو گریبان سے بھیج کر اٹھایا۔ ڈھلتی مغرب اب باسی ہو چلی تھی اور اس مم سے اندھیر میں راہداری کی دودھیا روشنی تلے اس کی آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ وہ گہری کتھی آنکھیں تھیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ کتھی آنکھیں کس کی تھیں؟ اس نے 5 انگلیوں کا جمع مکہ فصیح کے جبڑے پر پوری قوت سے مارا تو وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر پیچھے کی جانب لڑکھا۔ اس کے ہاتھ فولاد کے بنے لگتے تھے۔ ان کی فولادی قوت عام انسانی ہاتھوں سے کئی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ نازنین آنکھیں کھولے اسے فصیح کی درگت بناتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے فصیح کو رخسار پر ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ وہ سیدھا اس کے قدموں میں آ گرا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فصیح کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پیر در پہ پڑنے والے مکوں نے اس کے چہرے کے زاویوں کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی پل زاویار نے ماتھے پر گہرے بالوں کو ہاتھوں سے پرے دھکیلا۔ پھولا سانس لیے وہ اب فصیح سے شاید کچھ کہہ رہا ہو۔ معافی مانگو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تباہ کن سی حالت میں ہاتھ جوڑے زاویار سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا رخسار نازنین کی جانب گھمایا۔ ان سے معافی مانگو۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر ایک نظر زاویار کو دیکھا تھا، پھر وہ ایک آگے بڑھائی، اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمائیں۔ اس کے ارتکاز پر زاویار نے محظوظ سے آبرو اٹھائے۔ اس تماشے کو بند کرو۔ کیا ہوا؟ معافی پسند نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ خواہ مخواہ اتنی مار کھا لی بیچارے نے۔ اس نے اگلے ہی پل فصیح کا گریبان اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ جھولتا ہوا منہ کے بل زمین کی جانب لڑکا تھا، پھر گرتا ہوا راہداری عبور کر کے بھاگ گیا۔ زاویار نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ میں نے تمہیں اسے مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، سو تمہارا میری جانب کوئی بھی قرض نہیں نکلتا۔ کیا آپ کو مجھے شکریہ نہیں کہنا چاہیے؟ کتھئی آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی تھی۔ شٹ اپ۔ آپ تھینک یو کہہ رہی ہیں لیکن مجھے شٹ اپ سنائی دے رہا ہے۔ اس نے چھوٹی انگلی اپنے کان میں ڈال کر زور زور سے ہلائی تھی، یوں گویا کہ وہ اپنا کان صاف کر رہا ہو تاکہ اسے ٹھیک سے سنائی دے سکے۔ میں شکریہ محض انہی لوگوں کا ادا کرتی ہوں جن سے میں اپنا کوئی کام کرنے کا خود کہتی ہوں۔ میں راہ چلتے لوگوں کی شکر گزاری کا شوق ہرگز نہیں پالتی، حالانکہ راہ گیروں کی شکر گزاری اور مہمان نوازی پر انسان لازم ہوتی ہے۔ ہر انسان پر لازم ہوتی ہے۔ میڈم، ان کی بد دعائیں اور دعائیں بہت پر اثر ہوا کرتی ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ کبھی اس راہگیر کو جھڑکنے پر افسوس نہیں کریں گی؟ اس کی جانی پہچانی سے مسکراہٹ ایک بار پھر سے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نازنین کو زچ کر دیا ہے۔ وہ چند پل بھنچے لبوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل پلٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی بڑھ رہا تھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ اس کی آواز کہیں پاس سے ہی تو گونجی تھی، تو نازنین تیش سے بل کھا کر گھومی۔ اگلے ہی پل راہداری میں پھنسی بہت سے پروفیسرز کو اپنے ساتھ لیے اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر دوسری جانب دیکھا اور پھر جو ہی چہرہ گھمایا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا لیکن اس لڑکے کا نام و نشان تک وہاں نہیں تھا، یوں گویا کہ وہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھا۔ جانے کیوں، لیکن بس ایک پل کو اس کی ریڑھ کی ہڈی سرسرا اٹھی تھی۔ وہ ابھی یہیں تھا، اس نے میری یہ حالت کی ہے۔ کہاں گیا؟ وہ ابھی تک تو یہاں کھڑا تھا۔ فصیح غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی بکھرتی حالت کو دیکھا اور پھر سکون سے رخ موڑے پلٹ گئی۔ اس کے سر پر اعصابی تھکن سوار تھی اور ذہن تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ راہداری میں اپنے پیچھے کھڑے تماشے پر لعنت بھیجی وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب حرم جو ساکت سا دروازے ہی میں ایستادہ تھا، اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری تھی، کان غصے کے باعث سرخ پڑنے لگے تھے اور گردن کے آس پاس بچھی رگیں اکڑی ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ اس نے وجدان کو ساتھ لیا اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں نامحسوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وجدان جو اس کے برابر نشست پر بیٹھا تھا ہچکچا کر اس کی جانب گھوما۔ تھینک یو حرم بھائی، پھپھو کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر آج آپ نے مجھے وہ ثبوت نہ دیے ہوتے تو پھپھو اپنے حق میں کسی بھی گواہی کو درست ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر حرم نے گہرا سانس لیا تھا، گو کہ اس کے اعصاب اب تک منجمد تھے، لیکن وجدان کی بات پر اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی وجدان، وہ اپنا دفاع کرنا اچھے سے جانتی ہیں۔ وجدان نے اس کی بات پر اداس سی آنکھیں کھڑکی سے باہر کی جانب پھیری تھیں۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کسی کی ضرورت نہ ہونا بھی انسان کو کتنا قابل رحم بنا دیتا ہے نا۔
وہ اس بچے کے زیرک سے مشاہدے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ حالانکہ اس قابل رحم حالت سے بچنے کے لیے انسان مضبوطی کا خول خود پر چڑھاتے ہیں، لیکن خول تو پھر خول ہوتا ہے، اسے ایک دن چٹکنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے بھلے ہی پپو کی مدد کی ہے، لیکن ان سے پوچھے بغیر اور ان کے علم میں لائے بغیر کی ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی۔ کون بتائے گا انہیں؟ حرم نے بہت سکون سے پوچھا تھا۔ وجدان نے اس کی جانب آنکھیں گھمائیں۔ اگر انہیں کہیں اور سے پتہ چل گیا تو؟ اس مسئلے کے حل میں صرف 2 ہی لوگ انوالو تھے وجدان، ایک تم اور دوسرا میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا اور تم اپنی، اس میں کہیں الجھاؤ نہیں۔ ہماری کور سٹوری ہر جھول سے پاک ہے۔ کور سٹوری؟ یہ اصطلاح تو جاسوس استعمال کرتے ہیں نا؟ غلط، حرم نے موڑ کاٹا۔ یہ اصطلاح ہر وہ انسان استعمال کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ جھوٹ کے لیے بیک سٹوریز تیار کرنا پڑتی ہیں تاکہ اس جھوٹ کو وہ قابل یقین بنا سکیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے تعویل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی وجہ فراہم کرتی ہے۔ توبہ، آپ تو جدی پشتی جھوٹے لگتے ہیں۔ اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ حرم جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے انسان سچ بھی نہیں بولتے۔ یہ جملہ اسے طالوت اکثر کہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہی کہا کرتا تھا ویسے وہ۔ میں جھوٹا نہیں ہوں بچے، بس مجھے اپنی تعویل پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے کو سچ لگنے لگتی ہے۔ جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے پہلے آپ کو خود اپنے جھوٹ کا یقین کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ سامنے والے کے لیے قابل یقین ثابت ہوتا ہے۔ وجدان آگے پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ محلے کی گلی سے باہر گاڑی روک رہا تھا۔ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں؟ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسے؟ آپ کو دیکھ کر جھوٹی نہیں سچی باتوں کا خیال آتا ہے کہ جیسے انسانی ہمدردی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ، سائل کی مدد کرنے والے بے حد رحم دل سے حرم بھائی۔ لیکن شاید آپ اندر کہیں کسی بیک سٹوریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سب آپ کے کور کا حصہ ہے۔ ایسے موقع دیے بغیر اس نے اگلے ہی پل چہرے پر ہڈیاں گرا دی۔ چہرے پر ہڈ گرا دی اور پھر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ چند پل اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے جمع سا بیٹھا رہا۔ یہ وجدان، کتنی آسانی سے انسانوں کے اندر جھانک جاتا تھا یہ لڑکا۔ اس نے ایک سیاہ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی تیزی سے گھما کر نکل گیا۔ ساتھ ساتھ وہ طالوت کو بھی فون ملا رہا تھا۔ اس نے کان سے کمیوٹیٹر نوچ کر نکالا اور پھر بلوٹوتھ لگا کر دور جاتی گھنٹی کو سننے گیا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ کیسے ہو زاویار، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تیزی سے طالوت کی بات کو کاٹا۔ دوسری جانب وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ زاویار؟ ہاں زاویار، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے دائروں میں کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ میں ایک اہم کام سر انجام دے رہا ہوں؟ وہ میرے سر پر پہنچ کر سارا کھیل بگاڑ چکا تھا۔ چند پل طالوت کی جانب سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ خاموش تھا اور حرم اس کو اس کی خاموشی پر تیش چڑھا رہا تھا۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ اپنے کام کے لیے نمودار ہوا ہے منظر عام پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارے علم میں تھا، تمہیں پتا تھا کہ وہ یوں منظر عام پر دکھائی دے گا۔ اور طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک سنسان سے کنارے پر روک دی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہی مائل رکھتی دکھ رہی تھی اور پیشانی پر رگوں کا جال سا بن گیا تھا۔ اگر یہاں پر موجود کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا نا تو خدا کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے زاویار کا وجود چھلنی کر دوں گا۔ میں اسے ایسی بے رحم موت دوں گا کہ کائنات کی کسی مخلوق نے ایسی موت کا سامنا نہیں کیا ہوگا۔ بتا دینا اسے۔ اس نے اگلے ہی پل کان سے بلوٹوتھ بھی نوچ کر اتار دیا تھا، پھر اسے سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا، پھر نشست کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، لیکن بار بار ناظرین کی زخمی سی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، ان سیاہ آنکھوں میں چمکتی باریک سی نمی۔ یکدم اسے محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ دروازہ کھولے باہر نکل آیا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ یاد کے اوراق پھڑپھڑانے لگے تھے۔ اسے اپنے بچپن کا ہر وقت بہت سلیقے سے حفظ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ہستی کا رہائشی تھا۔ یہ بستی خاص کر ان عورتوں کے لیے شہرت رکھتی تھی جو کسی بھی سربراہ کے بغیر اپنے خاندان کی کفالت کرنے کا بیڑا اپنے شانوں پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک کمزور اور حد درجہ حساس بچہ رہا تھا۔ اس کی ماں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کے لیے شوہر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے محلے میں پلتا ہر بچہ کم و بیش باپ کی آغوش کا بھوکا تھا۔ وہ ایک ایسی بستی تھی جسے
عورتوں ہی چلایا کرتی تھیں۔ اس بستی کا قصہ کہنا زیادہ درست ہوگا کیونکہ وہ علاقہ زیادہ وسیع نہیں تھا اور نہ ہی اس میں گھروں اور خاندانوں کی بہتات تھی۔ وہ سبزہ زار سے مزین بہتے چشموں کا خزانہ خود میں سموئے ایک انتہائی خوبصورت خطہ تھا۔ اس میں پلتے لوگوں کی نیتیں صاف اور اطوار پاکیزہ تھے۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہوں کا مرکز تھا ان کا علاقہ۔ زرآباد کا وہ چھوٹا سا شفاف علاقہ اپنی مثال آپ تھا۔ سہیل کی ان کی جانب آنا نہ آنے کے برابر تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ چلے آئے اور صحن میں بیٹھ کر کئی لمحات بعد واپس بھی پلٹ جاتے۔ ان کی دنیا اس الگ تھلگ شہر سے کئی میل کے فاصلے پر واقع بستی سے خاصی مختلف تھی۔ وہ اس گاؤں نما بستی کے لوگوں سے مانوس نہیں ہونا چاہتے تھے اور نہ ہی کبھی رانا نے انہیں اس بات پر مجبور کیا۔ وہ کبھی ان کے خوابوں کے درمیان نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے خوابوں پر بھی ہر ارمان اور ہر خواہش کا گلا دبا کر اپنے اندر ہی دفن کر دیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اس حساس سے بچے کا کیا کرتی جو دن بدن سہیل کی توجہ کے لیے جھلستا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہونے لگا تھا۔ اب اسے آئے دن بخار رہتا اور صحت بھی تیزی کے ساتھ گرتی چلی جاتی۔ ایک دن سہیل اپنی چمچماتی گاڑی میں شہر کو واپس پلٹ رہے تھے کہ وہ رانا کی آغوش سے نکل کر اس گاڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ رانا اسے آواز دے کر بلاتی رہ گئی لیکن وہ ان کی آواز پر نہیں رکا۔ اس سمے اس کی عمر 10 سال تھی۔ مستقل بیمار رہنے کے باعث جسم پر چڑھا گوشت بمشکل ہڈیوں کے ڈھانچے کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پیر ان کے دھواں اڑاتی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا، انہیں پکار بھی رہا تھا۔ سہیل نے ماتھے پر بل ڈال کر ایک نگاہ شیشے پر ڈالی اور پھر ڈرائیور کو گاڑی مزید تیزی سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ اس کی رفتار گاڑی کی رفتار سے میل نہیں کھائی تو وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح دھول سے اٹی زمین پر آ گرا۔ اس کی چہرہ مٹی میں اٹ چکا تھا، لباس خاک آلود ہو گیا تھا۔ اس کے گرم گرم آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ سینے میں اٹھتی شدید تکلیف اور سر میں ابھرتے درد نے اس کے لیے پل بھر کو دنیا دھندلا دی تھی۔ پھر کسی نے اسے آواز دی۔ وہ چونکا، اپنا سر مٹی سے اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ وہ ایک 35 سالہ بہت اونچا سا مرد تھا۔ اس کا جسم کسرتی تھا اور آنکھیں گہری سرمئی تھیں۔ مسکراتے چہرے پر عجیب سی نرمی لیے وہ شخص اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ یہ اس کا اور طالوت کا پہلا سامنا تھا۔ پھر اس نے حرم کی جانب ہاتھ بڑھائے تو جانے اس نے کیسے آگے بڑھ کر وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ طالوت نے اسے اپنے پیروں پر بمشکل کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم اس سمے بری طرح لرز رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے لباس سے گرد جھاڑی۔ کسی کے پیچھے خود کو اتنا ذلیل نہیں کرے حرم، یہ انسان کی توہین ہے۔ اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر اس کی بھوری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم رانا بیگم کے بیٹے ہو، یہ بھی کہ تمہارے بابا کا نام سہیل اوریبی ہے، یہ بھی کہ تمہارے دادا ایک نجی ایجنسی کے ایک گن مین تھے۔ وہ اس کے انکشافات سن کر گنگ رہ گیا تھا۔ اتنا تو اسے بھی اپنے دادا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے آنسو کسی اجنبی نے خوش کیے تھے۔ پھر وہ اجنبی اس کی زندگی کا ایک ایسا گہرا حصہ ثابت ہوا کہ اس نے طالوت کے بغیر اپنی زندگی تصور کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے لیے اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا دشمن، اس کا استاد، اس کا سب کچھ بن گیا تھا۔ طالوت اس کے دادا کا شاگرد رہا تھا۔ اس کے دادا ایک نجی ایجنسی کے شوٹر رہے تھے اور سہیل کی شادی چونکہ انہوں نے خود کروائی تھی تو وہ اس سہیل کی نفرت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ سہیل اپنے اس گھرانے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس بستی میں واقع گھرانے کو مکروہ سمجھتا تھا۔ دادا کو سب پتا تھا، اس کے دادا نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو حرم کی ذمہ داری سونپی۔ مرنے سے قبل ان کی زبان پر اپنے پوتے کا ہی نام تھا، یہ اس نے طالوت سے سن رکھا تھا۔ طالوت اب خود بھی اس بستی سے ذرا فاصلے پر ایک ایجنسی میں ٹرینر تھا۔ وہ ادھر بہت سے بچوں کو شوٹنگ کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی ایجنسی تھی۔ اس میں ہاسٹل تھا، حرم، زاویار اور سارنگ جیسے بچوں کے لیے رہنے کی جگہیں تھیں۔ اس ایجنسی کا اپنا ایک اسکول بھی تھا جس میں وہاں رہتے بچے زیر تعلیم تھے۔ لیکن اب طالوت کو اس بستی کے 3 مزید بچوں کو بھی ٹریننگ دینی تھی۔ اسے ایسے بچوں کو مضبوط بنانا تھا جو اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ ان بچوں کے اپنوں نے اس پر بہت سے قرض چڑھا رکھے تھے، اس سے ان قرضوں کو ایسے ہی اتارنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرم کو ڈھونڈا، پھر سارنگ کو جس کے والدین نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہا کرتا تھا جس کی اولاد نے اسے بہت پہلے ہی گھر بدر کر دیا، اور تیسرا زاویار جو حرم کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن طالوت اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے دادا کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے بارے میں علم رکھتی تھی۔
بارہا طالوت کا ذکر ان کے سامنے کر چکے تھے۔ وہ اس کی ماں سے اجازت لینے آیا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ رانا پہلے تو تردد کا شکار ہوئی، لیکن پھر چونکہ یہ انہیں ان کے مرحوم سسر کا کال تھا تو اسے ٹال نہ سکیں۔ ویسے بھی وہ اس بستی میں رہتے ہوئے کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اس ایجنسی میں جا کر پڑھ لکھ جاتا۔ اس نے اپنا سامان باندھ لیا، بستہ اٹھایا، اگلے دن طالوت کے ساتھ نکل آیا۔ لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور بچے بھی اس کے ہم عمر ہی تھے۔ اسے ان کے نام نہیں پتہ تھے، اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن وہ دونوں آگے جا کر اس کی زندگی کا اہم حصہ ثابت ہونے والے تھے۔ سارنگ تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، وہ ڈرا سا رہتا، کسی سے ایک سے زیادہ بات کرنے سے کترایا کرتا۔ زاویار البتہ ان دونوں سے خاصا مضبوط اور مزاج کا تیز تھا۔ اس کی اکثر بچوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی، ہمیشہ ہی وہ کسی نہ کسی جھگڑے میں ملوث ہوتا تھا، ہمیشہ ہی اس نے کسی کا دانت یا پھر ہڈی توڑنی ہوتی تھی۔ حرم مزاج کا ٹھنڈا تھا، اسے جلدی غصہ نہیں آتا تھا، چھوٹی سی عمر میں بھی اس سے معاملات سلجھانے اور مسائل سے نپٹنا آتا تھا۔ وہ 3 بہت مختلف لوگ تھے اور وہ تینوں ہی ایک دائرے میں اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ انہیں ان دائروں میں ایک دوسرے کا معاون ثابت ہونا تھا۔ ایک ٹھنڈا مزاج رکھنے والا انتہائی نرم سا تھا، جس سے پرسکون دماغ سے بڑے مسائل حل کرنے آتے تھے۔ حرم آنے والے وقتوں میں اس ایجنسی کا بے رحم شوٹر، ایک مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر لیے پیدا ہوا، جانوروں کا دیوانہ، ذہین اور محتاط سارنگ، اور ایک خاصا تیز اور تیش کا دل دادا سمجھا جاتا تھا، جسے اپنے منہ سے زیادہ ہاتھوں سے بات کرنے کی عادت تھی، جو کہ اس ایجنسی کا سب سے خطرناک فسٹ فائٹر بننے والا تھا۔ زاویار ایجنسی کے اندر ہی ان کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہاں پر ان کی مکمل ٹریننگ کا بیڑا طالوت نے اٹھایا تھا، اب اسے ہی ان تینوں کا سرپرست ثابت ہونا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان تینوں کو ٹریننگ کی ایسی کیا خاص ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے گھرانے کا کوئی ایک فرد کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں میں کام کرنے والوں کی گہری دشمنیاں تھیں۔ ان گہری دشمنیوں سے حفاظت کے لیے ان بچوں کو اپنا اور اپنے گھر والوں کو محافظ ثابت ہونا تھا۔ بس یہیں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ اس ایجنسی کا پہلا دن ان میں سے کسی کو بھی آج تک نہیں بھولا تھا۔ طالوت نے ان کے کمرے کی بتی جلائی اور پھر عین ٹھنڈ میں ان پر سے لحاف کھینچ لیے۔ وہ کسمسا کر بستر میں مزید دھنسنے لگے، لیکن وہ انہیں اٹھا کر بستر سے نیچے اتار چکا تھا۔ حرم اور سارنگ تو خاموشی کے ساتھ بستر سے نکل آئے، لیکن پھر ایک زاویار جیسا گدھ بھی تو ان کے ساتھ تھا۔ وہ طالوت پر پوری قوت سے چلایا، اگلے ہی پل اسے پوری قوت سے چانٹا بھی پڑ چکا تھا۔ 10 راؤنڈ آؤٹ ڈور شوٹنگ کلب کے اور ٹھنڈے پانی میں 20 ڈبکیاں۔ ناؤ ان تینوں نے طالوت کا ایسا سخت روپ اس دن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ انہیں ایجنسی کا مخصوص لباس بھی فراہم کیا گیا۔ وہ اور سارنگ اس لباس کو زیبتن کیے آؤٹ ڈور شوٹنگ رینج میں کھڑے تھے، اور زاویار چہرے پر اس بچپن میں بھی بڑوں کی سی سختی لیے بھاگ کر چکر لگاتا جا رہا تھا۔ ان دونوں نے طالوت کی روگردانی کرنے سے پہلے ہی دن توبہ کر لی تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب اس کے معصوم ہاتھوں نے بندوق کو تھاما۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس پہلے دن کانپ رہے تھے۔ طالوت اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کو درست کر رہا تھا، پھر وہ اسے نشانے پر اپنی انگلیاں مرکوز رکھنا سکھا رہا تھا، پھر وہ اسے جھک کر اپنا بچاؤ کرنے کی مشق کر کے دکھا رہا تھا۔ ان تینوں کی فیس کی ادائیگی بھی طالوت کے ذمہ تھی۔ وہ اس ایجنسی میں اس کے بچے گردانے چاہتے تھے، اور وہ جتنا نرم ٹریننگ سینیٹر سے باہر رہا کرتا تھا، اتنا ہی سخت وہ ان کے ساتھ اس سینیٹر کے اندر رہا کرتا تھا۔ وہ اس ذمہ داری تھی، اور ذمہ داریاں کڑی نگرانی کے بغیر کہاں نبھائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ تینوں ابھی تک ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہو پائے تھے۔ سارنگ ڈرتا تھا، حرم خاموش رہتا، اور زاویار کو جھگڑنے سے فرصت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا دن ان پر وارد ہوا کہ جس کے بعد ان کی دوستی نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور دن اس کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ اگرچہ اس دن کا آغاز بہت برا ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام بہت اچھا تھا، اور جس کا اختتام خوشگوار ہو، ان پر آغاز کا کوئی سایہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ایجنسی میں اور بھی بہت سے بچے شوٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ ان کی طرح ہی اس کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن برابر کمرے میں موجود لڑکوں نے حرم کی بندوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس سے کہیں چھپا دیا تھا۔ شام میں جب وہ اسکول کی پڑھائی کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا تو اسے اپنی گن نہیں ملی۔ اس نے ڈبل بیڈ تلے، اپنی اسٹڈی کے درازوں میں اور ایک عدد مشترکہ الماری میں ہر جگہ تلاشنے کے بعد مایوسی اختیار کر لی۔ طالوت نے اسے حسب عادت شوٹ کی مشق کے لیے بلایا تو اس کے ہاتھ خالی تھے اور سر شرمندگی سے جھکایا ہوا۔ کیا ہوا؟ گن کہاں ہے تمہاری؟
اور اسے یاد تھا کہ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ طالوت اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے زندگی میں پہلی دفعہ حرم کی منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے کئی اور لڑکوں کے نام سے سخت ہاتھ بھاری چانٹا پڑا تھا۔ اس چانٹے کا نشان اسے اپنے رخسار پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اپنے ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے گھرانے کی اور اپنی کیا حفاظت کرو گے تم؟ وہ پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا۔ طالوت نے اس کی تھوڑی پکڑ کر بے رحمی سے چہرہ اوپر کیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہاڑوں کی سی سختی دیکھ کر حرم کا اندر باہر لرز کر رہ گیا۔ خوف سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، اس نے لرزتی بلکہ بمشکل ہی اٹھا کر طالوت کی جانب دیکھا تھا، اور وہ ان آنکھوں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے اندر خاموشی سی پھیلنے لگی۔ اس کے اندر مچلتا خوف پانی کی طرح بہنے لگا۔ آج رات کی نیند بھول جاؤ۔ آج تم پوری رات جاگ کر اس شوٹنگ رینج میں اپنی گن کے ساتھ پریکٹس کرو گے حرم اریبی، اور اپنے ہتھیار کو ڈھونڈو۔ جس نے ہتھیار کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے اسے سبق سکھاؤ۔ لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو۔ اس نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ چہرہ جھکائے اس میدان میں تب تک کھڑا رہا جب تک سب پلٹ نہ گئے۔ رات گہری ہونے لگی تو اسے طالوت کی جانب سے ایک اور گن عارضی طور پر دے دی گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی مشق کو جاری رکھ سکے۔ اسے یاد تھا کہ اس رات سر مشتاق اس کے سر پر مسلط کیے گئے تھے اور وہ ایجنسی کے جلاد تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہر چوکتے نشانے پر اس کی کمر کا کوئی حصہ خالی جانے نہیں دیا تھا۔ وہ باریک سی لکڑی سے کمر کے مخصوص حصے پر مارا کرتے اور ہلکی سی کرہ پر ایک اور وار کے لیے مقابل کو تیار رہنا پڑتا۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ تکلیف پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی اذیت کس چیز کا نام ہے۔ وہ محض 10 سال کا تھا اور زندگی نے اسے 10 سال ہی میں بہت ظالم روپ سے آشنا کروایا تھا۔ وہ پوری رات اپنی گن کے ساتھ مصروف رہا۔ اسے یہ ہتھیار اچھے لگنے لگے تھے۔ اسے ان ہتھیاروں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش سمٹ سی گئی تھی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا تھا۔ دور بالکنی سے طالوت اس کی سخت تربیت کو بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا کر اندر چلا آیا۔ وہ ہیرا تھا لیکن کوئلے کی شکل میں۔ اس کی سخت تربیت اسے تراش کر ہیرے میں تبدیل کرنے والی تھی، اور طالوت کو اس سے کوئلے سے ہیرا بنتے دیکھنے کی جلدی ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اسی بچے کو مستقبل کا ایک خطرناک شوٹر تصور کرتا تھا، اور پھر گزرتے اوقات نے دیکھا کہ زر آبادی کی بستی میں اس سے زیادہ ظالم کوئی شوٹر پیدا نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس کے جسم کا ہر حصہ بے طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہونے سے قاصر تھا کیونکہ اس کی کمر زخمی ہو چکی تھی اور بعض زخموں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ شانے کی اوپر سے گھمایا اور بمشکل اپنی پیٹھ پر آئے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ تازہ زخموں میں ہوتی جلن کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے۔ اس نے آگے جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، اپنے دانت جما لیے۔ وہ نہیں روئے گا، وہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگیں۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس پر اس نے مرہم خود رکھا تھا۔ اب اس سے آخر تک یہ مرہم خود پر رکھنے ہی تھے۔ بقول طالوت کے جو زخمی ہونے کا ہنر رکھنا جانتا ہو، اس سے مرہم رکھنے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زخم اور مرہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ سارنگ نے اس کی سرخ پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ زاویار بھی اسی لمحے کمرے میں چلا آیا، اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ جلاد، اس نے بے تاثر سے کہا۔ زاویار کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ سارنگ نے آنسو صاف کر کے اس کی پشت کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ زاویار اور حرم نے اس کے بے تکے سے استفسار پر ایک ساتھ ہی آنکھیں گھمائی تھیں۔ کوئی کام ہے تمہیں رونے کے علاوہ؟ زاویار نے بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی تو سارنگ نے ناراض ہو کر چہرہ ہی پھیر لیا۔ چلو جی، یہی نکلا تھا بس زاویار کے منہ سے۔ میرا ہتھیار نہیں مل رہا، پورے کمرے میں دیکھ لیا ہے میں نے، کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ اس نے پوچھا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں لا علم تھے، حرم جانتا تھا۔ زاویار نے بغور اس کی پشت دیکھی تھی، پھر ہولے سے بولا، برابر والوں کے یہاں دیکھو، تم ایک اچھے شوٹر ہو، بہت سے ٹرینیز جلتے ہیں تم سے۔ اس کی بات پر وہ اور سارنگ دونوں چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ اتنے بدھو کیوں ہو تم دونوں؟ وہ تمہیں طالوت کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں۔ جو تم ان نگاہوں میں ہو، وہ وہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوش میں آؤ،
اس نے ایسی نہج پر پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی شام وہ دبے قدموں برابر والوں کے کمروں کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا۔ یہ پہلا کمرہ تھا جو اس نے بنا کسی اجازت کے چھان مارا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھری ہوئی تھیں اور سانس بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن گزرتے وقت میں اس نے اتنے کمروں کو بنا اجازت کے چھان لیا تھا کہ اب اسے سائے کی طرح کہیں بھی داخل ہوتے وقت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں روشنی گل ہونے کی وجہ سے خاصا اندھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر بار بار پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے ایک ایک دراز کھول کر دیکھتا جا رہا تھا۔ اور پھر آخری دراز میں کپڑوں تلے اسے اپنا ہتھیار مل ہی گیا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، کسی نے کمرے کی بتیاں روشن کر دی۔ پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے گھسیٹ کر راہداری میں لے آئے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے اور تگڑے لڑکے تھے۔ حرم ان کے مقابلے میں کمزور تھا۔ اور پھر دور سرے پر زاویار سارنگ کے ساتھ نمودار ہوا۔ پہلے تو وہ لڑکوں کی لاتوں کے درمیان حرم کو دیکھ کر جم سا گیا، اور پھر حرم کو یاد تھا کہ اس نے راہداری کے اس سرے سے ہی ان لڑکوں کو گالی دی تھی۔ وہ بہت خراب گالی دی تھی، لیکن وہ زاویار تھا نا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا آ گیا اور اچھل کر ایک لڑکے کو ایسی لات ماری کہ وہ اپنے ساتھی سمیت اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس نے حرم کے گریبان پر جھکے لڑکے کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ حرم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے بھی اپنی مٹھیاں بند کر لیں۔ انہیں گھما گھما کر مارتے ہوئے اس نے ان لڑکوں کے چہرے سرخ کر دیے۔ کسی نے ان کی ہاتھ ہپائی کی شکایت تالوت سے کر دی تھی۔ وہ اگلے ہی پل گلے میں لٹکی سیٹی بجاتے ہوئے راہداری میں نمودار ہوا۔ راہداری کی حالت قابل دید تھی۔ سارنگ کے ہاتھ میں کرسی تھی جو اس نے مقابل ساتھی پر بلند کر رکھی تھی۔ اس کی ناک سے خون نکل کر لبوں پر لگ گیا۔ زاویار ایک لڑکے پر بیٹھا اس کے چہرے کو مکوں سے مسخ کر دینے پر تلا ہوا تھا، اور حرم اس نے ایک لڑکے کو حلق سے پکڑ کر دیوار سے لگا رکھا تھا۔ ایک مکہ جو ابھی اس نے مارنا تھا وہ ویسے ہی فضا میں معلق رہ گیا۔ تالوت نے بے حد ٹھنڈی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکوں کا ہاسٹل تھا اور بلا شبہ یہاں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ حرم، سارنگ اور زاویار تینوں میرے آفس میں ابھی کے ابھی آئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اپنے پھٹے ادھیڑے گریبان لیے بہتے خون کو آستینیوں سے رگڑتے تالوت کے آفس میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا بےہودگی تھی؟ یہ بےہودگی انہوں نے شروع کی تھی۔ سب سے پہلا جواب حرم کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ تالوت نے محظوظ نگاہوں سے دیکھا تھا اسے۔ یہ لڑکا تبدیل ہو رہا تھا، یہ وہ بن رہا تھا جو تالوت اسے بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر ختم ہم نے کر دیا۔ ختم کرنے والے کی ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ جواب زاویار کی جانب سے ملا تھا۔ اسے ایسا جواب اس کی جانب سے آ سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر سمجھتے ہوئے نگاہیں ڈرے سہمے سے سارنگ کی جانب پھیری۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے سر، یہ دونوں مجھے خراب کر رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ بالکل، تالوت نے مسکرا کر ایک بار پھر سے سر ہلایا تھا، پھر ان تینوں کی جانب باری باری دیکھا۔ دس راؤنڈ آؤٹ ڈور سینیٹر کے، اور رات کا کھانا بند۔ اب آپ تینوں جا سکتے ہیں۔ اور وہ تینوں سر جھکائے پلٹ آئے تھے۔ سارنگ ایک بار پھر سے روتا ہوا ان دونوں کو کوس رہا تھا۔ زاویار اسے گردن سے دبوچ کر خود سے قریب کیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، اپنا منہ بند رکھو، نہیں تو ان لڑکوں سے زیادہ ماروں گا تمہیں، سمجھے؟ اس نے اپنی کتھی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور پھر اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو سارنگ سہم سا گیا۔ 2 قدم آگے چلتے حرم نے سر ہلایا تھا۔ ان 2 گدھوں کے ساتھ جانے وہ کیسے رہنے والا تھا؟ دن چڑھی جھلستی دھوپ تلے وہ تینوں گراؤنڈ کی دوڑ لگا رہے تھے۔ سارنگ تو ہر 2 راؤنڈز بعد وقفہ لیا کرتا تھا، لیکن حرم اور زاویار کے اندر بھری توانائی ناقابل یقین تھی۔ اس رات وہ اپنے خالی میدوں کو ہاتھ سے پکڑے بستروں پر لوٹ رہے تھے۔ بھوک بھوک بھوک، تم 2 جنگلیوں کی وجہ سے میں بھی کھانے سے محروم رہا ہوں، وہ ایک بار پھر سے کرہ رہا تھا۔ زاویار حرم کے بستر پر کود پڑا۔ کیا ضرورت تھی اپنی منحوس گن کو یوں چوراہے پر رکھنے کی؟ اس نے اپنی ٹانگوں میں حرم کا سر پھنسا کر مروڑا تو وہ کرہا، پھر بستر سے دھکا دیا تو وہ لڑکتا ہوا جا گرا۔ ان کی ہاتھ پائی پر سارنگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے وہ بھی ان کی اوپر کود پڑا، اور پھر اس نے بھی وہ ان دونوں کے اوپر اپنے کودا۔ وہ تینوں لوٹ پلوٹ ہو کر گدگدات۔ پھر ان تینوں نے ایک فیصلہ لیا، ہاسٹل کی مشترکہ باورچی خانے سے کھانا چرا کر کھانے کا فیصلہ۔ لیکن برا، وہ باورچی ہارون کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ایک بار پھر سے ڈیٹینیشن ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ سزائیں دینے والوں کو شرم آ گئی ہے، لیکن تم 3 بے شرموں کو ذرا جو حیا آئی ہو۔ یہ جملہ تالوت اب انہیں اکثر کہنے لگا تھا۔ ان کے جسم مضبوطی اختیار کرنے لگے تھے، وہ قد نکال رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، پٹھے اپنی جگہوں پر برابری سے جمے ہوئے تھے۔ ان تینوں کا توازن بہت اچھا تھا، وہ بآسانی گرا نہیں کرتے تھے، دھکا لگنے پر بھی ان کا توازن برقرار رکھتا تھا۔
مہینوں میں کبھی وہ اپنے گھر چلے آتے، چند دن ٹھہرتے اور پھر واپس اپنی دنیا کی جانب پلٹ جاتے۔ ان کی ڈیٹینیشنز بڑھتی جا رہی تھیں اور سب سے زیادہ پینالٹی زاویار کو موصول ہوتی تھی۔ بقول حرم کے اس کے اندر انسانی روح تو ہرگز بھی موجود نہیں تھی، اس کے اندر کسی جن بھوت کی روح نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ بور ہوتا تو کینٹین میں بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگ کرسی سے ذرا باہر نکال دیتا، سامنے سے بے خبر چلتے لڑکوں میں سے کوئی اس کی ٹانگ کی وجہ سے الجھ کر کھانے کی ٹرے سمیت منہ جا گرتا۔ پھر کینٹین نہ رہتی، وہ اکھاڑا بن جاتی اور سب بنا دیکھے جانتے تھے کہ اکھاڑ ڈیل کرنے والی مخلوق کا نام کیا تھا۔ کہیں لڑکے جھنڈ کی صورت کھڑے ہوتے تو دور دیکھنے والوں کو اندازہ ہوتا کہ یقیناً اس جھنڈ کو اکٹھا کرنے والا زاویار ثانی ہوگا۔ اس نے غصے میں آ کر کسی کا دانت توڑ دیا ہوگا یا پھر کسی کی پسلی شاید۔ دیکھنے والے اثر لیے بغیر شانے اچکا کر گزر جاتے۔ وہ جھگڑا کرنے اور ہاتھوں سے لڑنے میں مہارت رکھنے والا لڑکا مشہور ہو گیا۔ سب لڑکے اس سے اب دبتے تھے۔ وہ ایک بے تاثر سا آبرو اٹھا کر دیکھتا اور پھر سب اپنی پناہ گاہوں کی جانب پلٹ جانے میں ہی عافیت سمجھتے۔ حرم ان دونوں سے زیادہ ذہین تھا۔ اس کی شوٹنگ سکلز اس قدر اچھی تھیں کہ اس پوری ایجنسی میں اب کوئی بھی ٹرینی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آٹومیٹڈ، سیمی آٹومیٹک، شارٹ گنز، رائفل، اسنائپر، ریوالور، پسٹل، غرض یہ کہ اسے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہتھیار ہینڈل کرنا آتا تھا، اور یہ اس نے ایک رات کی محنت سے ازبر نہیں کیا تھا۔ ان ہتھیاروں کے ساتھ اچھا ہونے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بیشتر راتیں کالی کی تھیں، کیونکہ مہارت تو خون پسینے کے بعد ہی رگوں میں دوڑا کرتی ہے۔ اس کا تعلق کسی سست اور نکمے انسان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زاویار کو ہتھیاروں میں کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی، اس لیے وہ اس ایجنسی کے شوٹر نہیں بلکہ فسٹ فائٹر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں فولادی طاقت تھی۔ اس کے مکے کھانے کے بعد کئی لڑکوں کے جبڑے اگلے کئی دنوں تک ہلتے رہتے تھے، اور ایک سارنگ تھا کہ جسے جانوروں کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں لا کر رکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کا اور زاویار کا جانوروں پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ زاویار اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا اور دراز سے جھک کر قلم نکالنے لگتا تو دراز سے ایک عدد چوزا برآمد ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے جوتے ڈھونڈتے بستر تلے جھکتا تو بلی کا بچہ اس کے جوتے میں منہ مارتے کھانا کھا رہا ہوتا۔ وہ جوتا اٹھاتا اور سیدھا سارنگ کے سر پر دے مارتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ غرض یہ کہ جب تک وہ اس ایجنسی میں مقیم رہے تب تک ان کے کمرے میں کبوتر، بلیاں، کتے، چوزے اور رنگ برنگی چڑیوں نے بسیرا کیے رکھا۔ جہاں سارنگ وہاں جانور، جہاں جانور وہاں سارنگ۔ حرم اور زاویار کو اپنے اندر جانوروں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہی پڑی۔ اب ان کے ارد گرد کبوتر رو رہے تھے، چوزے ان کے پیروں تلے آ کر مرتے مرتے بچتے، بلیاں ان کے سر پر ناچ رہی ہوتی لیکن انہیں کی مجال کی آواز نکال سکتے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، حرم اپنی یونیفارم کی کوٹ سے پین نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنے لگا تو اندر سے ایک ہاتھ میں خرگوش کا بہت پیارا سا بچہ آ گیا، یقیناً اس کے کوٹ کی نظر کر دیا۔ وہ خرگوش اتنا چھوٹا اور نرم تھا کہ حرم کلاس چھوڑے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ساری کلاس اس ننھے خرگوش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سر مشتاق چلا رہے تھے لیکن خرگوش بہت پیارا تھا، وہ چلاتے رہتے ان سب کی بلا سے۔ پھر زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہ اس ننھے خرگوش کے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر بہت آہستگی سے اس کے ساتھ زاویار بھی آ کھڑا ہوا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ چڑیا؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارنگ بھی ان دونوں کے ساتھ سزا میں آ کھڑا ہوا۔ وہ ان کی پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگا، میرا کبوتر پیچھے آ گیا تھا میرے، پھر کچھ نہیں ہوا۔ سر رمیش کمار کی وگ لیے وہ پوری ایجنسی میں گھومتا رہا۔ حرم اور زاویار ہنستے ہنستے گرنے لگے تھے۔ ان تینوں کو دور سے دیکھتا تالوت بہت ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ تینوں اس کی محنت کا ثمر تھے۔ سارنگ منظر عام پر آ کر کام کرنے والا انسان نہیں تھا، وہ کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا تھا۔ اسے ہمیشہ اسکرین کے پیچھے کام کرنا اور اسی کا ہی اسے کام دیا جاتا، جو جس چیز میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تالوت نے ان تینوں کو اسی نہج کی جانب موڑ کر انہیں تیز دھار خطرناک سے ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا۔ 10 سال تک وہ اس ہاسٹل میں اکٹھے رہے۔ 10 سالوں نے انہیں معصوم سے عمیق بنا دیا، گہرا بنا دیا، قابل بنا دیا۔ اب وہ تالوت کے ساتھ اکثر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے تھے۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تھا اور اب ان تینوں سے بے حد مانوس بھی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھروں کی جانب پلٹتے تو تالوت کو اس ایجنسی میں خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ تینوں اس ایجنسی کا فخر تھے اور وہ اس ایجنسی کا خون پانی تھے، وہ اس ایجنسی کی جان تھے۔ ان تینوں نے اپنی عمروں کے ساتھ زندگی کے 20 سال میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ بچے جو گرد سے اٹے لباس لیے، پھٹے چپلوں اور میلے کچیلے سے اس ایجنسی میں داخل ہوئے تھے، اب خاصے بدل چکے تھے۔ وہ تینوں ہی وجیح تھے، جاذب نظر تھے، ان کے قد کاٹ دراز اور پرکشش تھے۔ حرم اب اس ایجنسی کا ایک اہم کردار گردانا جاتا تھا۔ اسے طلباء کے جھگڑوں سے نبٹنے کے لیے اکثر بلایا جانے لگا۔ اسی دوران
سہیل اس کی ایجنسی چل لے آئے۔ انہیں شاید رانا نے حرم کی تعلیم کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ اپنے تجسس کے باعث اس جانب کا رخ کیے چلے آئے۔ وہ ایک گرم ترین دن تھا، فضا میں گھٹن کا احساس عام دنوں سے بھی زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہاتھ میں کتاب تھامے انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا کہ طالوت کی جانب سے اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ کتاب رکھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس نے جینس کے ساتھ بٹن شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ بالوں کو ماتھے پر گرائے بھوری آنکھوں سے جائزہ لیتا وہ طالوت کے آفس میں چلا آیا، لیکن پھر اندر براجمان سوٹڈ بوٹڈ سے سہیل کو دیکھ کر اس کے اعصاب اگلے ہی پل جم کر پگھلنے لگے۔ طالوت اس کے برابر سے گزر رہا تھا کہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے سہیل کے مقابل آ بیٹھا۔ وہ اس کی چڑھتی جوانی کو دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو حرم، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بڑے ہو کر اس کیرزما کے مالک ہوگے۔ اس نے اپنی بھوری سپاٹ آنکھیں سہیل کے چہرے پر اٹھائی تھیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا مطلب، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ سہیل کی آنکھوں میں لچاتی لالچ دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، پھر سمجھ کر سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ سہیل آگے ہو بیٹھے۔ انہیں حرم چاہیے تھا، انہیں اپنا بزنس آسمان دنیا تک پہنچانے کے لیے ذہین آنکھوں والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا نا کہ سچ، مجھ سے صرف سچ بولیں آپ۔ اس نے اپنی قطعیت سے سہیل کی بات کاٹی تھی۔ وہ چند پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے، پھر وہ کھنکار کر پیچھے ہو بیٹھے، کوٹ کا بٹن بند کیا۔ تمہیں لے جانے آیا ہوں میں اپنے ساتھ۔ حرم کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر کئی لمحات تک سہیل کو خالی خالی سے تکتا رہا۔ نہیں جانا مجھے۔ حرم، میں باپ ہوں تمہارا۔ اتنے سالوں میں یاد آ گیا آپ کو کہ آپ باپ ہیں میرے؟ وہ ایسا طنز تھا کہ سہیل کے لب اگلے ہی پل بھنج سے گئے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بھی آپ کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ اسے اپنے بچپن کا ہر محروم لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کا دل کیا سامنے رکھا ٹیبل الٹ دے، سہیل کو دھکے مار کر اپنی ایجنسی سے اٹھا کر باہر دھکیل دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے ہتھے پر رکھی مٹھی بھینس لی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میں مان لوں گا حرم، میں ہر ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ اچھا۔ آبرو اٹھا کر ایک بار پھر سے وہ انہیں دیکھنے لگا، اب کہ اس کی مٹھی لبوں پر بند ہو کر جم چکی تھی۔ سنہری پیشانی پر بہت سے بالوں تک چھپ سے گئے تھے۔ لمحے بھر کو اس کی بھوری کانسی آنکھوں میں تمسخر ابھر آیا۔ کیا ازالہ کریں گے آپ؟ کیا ازالہ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا میری بچپن کی تلخ محرومی کو خوشگوار سے ایام میں بدل سکتے ہیں آپ؟ ماں جی کی خوبصورت جوانی کی تنہائی کی نظر کرنے کے بعد اب آپ ان کی ڈھلتی عمر میں سہارا بننے چلے ہیں؟ خوب، اس ازالے کی بات کر رہے ہیں آپ، یا پھر اپنی اترتی عمر کے لیے ایک عدد نوکر کی ضرورت آن پڑی ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کے ازالے کی بہت سی مفاہیم واضح ہو رہے ہیں مجھ پر۔ میں آپ کے دوغلے پن کی وجہ سے کسی ایک پر یقین نہیں کر پا رہا۔ سہیل کے لب اد کھلے رہ گئے اور آنکھیں اس کے نو عمر سے چہرے پر ہی جم کر رہ گئی تھی۔ جو بچہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر روتا رہا تھا، اس بچے نے اپنے آنسو خشک کرنا سیکھ لیے تھے، اور جو آنسو صاف کرنا سیکھ جائیں انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اسے بھی اب سہیل کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل سپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں آپ کا کوئی چیپ سا پیکج نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں اون کر لیں اور جب چاہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ میں حرم ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جو وقت آنے پر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس نے سہیل کو بے یقینی میں غرق رہنے دیا اور پھر وہ طالوت کے آفس سے نکل لیا۔ سارنگ اور زاویار دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھ گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس پوری رات گراؤنڈ میں دوڑ لگاتا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں خشک لگتی تھیں اور سانسوں میں آج بھی کئی گزرے ایاموں کا زہر گھل جایا کرتا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر مر جانے کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے، جسم ان گرم حبس زدہ سی راتوں میں پسینے سے شرابور ہونے لگا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس کی ٹانگیں درد سے ٹوٹنے کے قریب ہونے لگی تھیں۔ زاویار نے اسے دور سے دوڑتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ ایک یہی طریقہ تھا اسے روکنے کا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر اوندھے منہ جا گرا۔ زاویار اس کے عین سر پر کھڑا تھا۔ حرم تیش سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ مارا۔ یہ مکہ تمہیں اپنے باپ کو مارنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے۔ جواباً اس نے بھی آگے بڑھ کر حرم کو پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ پہلے ہی دوڑ دوڑ کر تھکا ہوا تھا، اس سے ایک مکے پر پیچھے کی جانب لڑکا۔ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ وہ جو گر گیا تھا اگلے ہی پل اٹھ کر زاویار کو دوبارہ سے مکہ مارا۔ دونوں کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں ہار ماننا نہیں سکھایا گیا تھا۔
تم نہیں کر سکتے، تم ان سے پیار کرتے ہو۔ حرم نے تمسخرانہ سے کہہ کر اپنا پھٹا ہونٹ آستین سے صاف کیا۔ زاویار نے اسے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ مارا تو وہ بری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ اب حرم کے عین اوپر جا بیٹھا۔ اس کا گریبان پکڑ کر اس نے جیسے ہی اس پر مکہ تانا تو لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے حرم کی آنکھیں گیلی محسوس ہوئیں۔ وہ چند پل ٹھہرا رہا اور پھر زیر لب اسے گالی دیتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑے اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ پھولا سانس لیے وہ دونوں آسمان کو تک رہے تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں حرم عریبی، اور میں اسے مار مار کر ادھموا کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں۔ حرم کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر کنپٹی میں جذب ہوا۔ اس کے اندر سانس لیتے خوف نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا۔ وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ اس بھری دنیا میں تنہا ہو جائے گا۔ وہ پھر کہاں جائے گا؟ بچپن کے خوف کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں شاید میں بزدل ہی ہوں، تم ہمیشہ سے ہی بزدل تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت ہولے سے کہا۔ زاویار کو اس کی آواز بے حد زخمی محسوس ہوئی۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان، تم اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہو اور میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ لگتا تھا، پھر میں نے اپنے ڈر کو نگل لیا۔ ڈر کو نگلنا پڑتا ہے، نہیں تو ایک وقت بعد یہ آپ کو نگل لیتا ہے۔ میرے حلق سے یہ خوف کیوں نہیں ہوتا رہا پھر؟ کیونکہ تم اپنے خوف کے سامنے کمزور ہو، اور جو کمزور ہوگا وہ اپنے سے طاقتور چیز کو کیسے نگل سکتا ہے؟ ان کے پھولے سانس اپنے معمولی رفتار پر واپس آ چکے تھے۔ سیاہ آسمان پر چھائی سیاہی سمٹنے لگی تھی۔ فجر کا جامنی سا اندھیرا فضا میں گھلنے لگا تھا۔ وہ دونوں میدان ہی میں دراز رہے۔ سارنگ انہیں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ اب ان دونوں کو اس کھانے پر بلانے آیا تھا، اور پھر اس صبح تین دوستوں نے فجر کی پاکیزہ سی ٹھنڈک میں آنسوؤں کے خشک نشان کے لیے کھانا کھایا تھا۔ ایک دوست بھوکا رہ گیا تھا، اس کے دوسرے دوست کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ صبح حرم کو بہت بھری محسوس ہوئی، کیونکہ اس صبح وہ تینوں ساتھ تھے۔ جب وہ تینوں ساتھ تھے تو پھر غم کس بات کا رہ جانا تھا؟ لیکن پھر کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان کا ٹلنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طے شدہ قسمت نے ان کی دوستی کو بھی متزلزل کر دیا۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ اپنی ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے وہ ان سے ان کی کہانیاں سن رہا تھا۔ وہ اکثر یوں ہی ان کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہونے لگی تھی، ان کی عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی حرم کو روز اول کی طرح ہی روشن لگتی، خوشگوار لگتی۔ انہیں دیکھ کر تازہ پتوں اور بہار کا خیال آیا کرتا تھا، اور اکثر وہ سوچ کر رہ جاتا تھا کہ سہیل نے اس بہار کو کس طرح خزاں کا رخ دے دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی منظر میں روشنیاں سی گھل گئیں، روشنی ہی روشنی ہر جانب تحلیل ہونے لگی۔ وہ اس منظر میں ڈوبنے لگا، پھر وہ ڈوب گیا تھا۔ اس لڑکی کو یاد کرنے کے بعد وہ خود کو بھول گیا تھا۔ وہ شہوار تھی، اس کی ماں جی لڑکی کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، تو اس کا ان کے گھر خاصا آنا جانا تھا۔ وہ اسے کس عمر میں اچھی لگنے لگی تھی اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اس کی پہلی چاہت تھی، وہ اس کی چاہت کی پہلی نگاہ تھی، لیکن وہ اس نگاہ کو یاد نہیں رکھ پایا۔ اس نے بارہا اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ شرما کر بھاگ جایا کرتی۔ وہ اس سے کتراتی تھی، بلکہ وہ ہر لڑکے سے کتراتی تھی۔ حیادار لڑکی تھی، وہ یوں آوازوں کو سن کر راستوں پر ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ شہوار کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، بہت سیاہ۔ وہ ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اپنی بھوری آنکھوں سے کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے ماں جی سے اپنی پسند کہہ دی، اور وہ شہوار کا نام سن کر جہاں خوش ہوئی تھی وہیں حرم پر ہنس بھی پڑی۔ وہ 20 سالہ کم عمر لڑکا تھا، بھلا 20 سال میں اس کی شادی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ مصر رہا۔ اس نے رانا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر شادی نہیں تو اس کی منگنی کر دی جائے۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس سے رشتہ گانٹھ کر لے نہ جائے، اور محض اس ایک خیال سے ہی اس کا سانس تک رکنے لگتا تھا۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ماں جی نے اس سے وعدہ گانٹھ لیا، اور وہ اس کا رشتہ لے کر شہوار کے لیے ضرور جائیں گی۔ اور پھر اس پوری رات وہ سو نہیں سکا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے آنکھیں تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگانے لگی۔ وہ ان آنکھوں کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، وہ ان آنکھوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ اگلے دن اسے اپنی ایجنسی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ رانا صحن میں بچھی چارپائی پر براجمان قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ اب لڑکی کو قرآن نہیں پڑھایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اکثر ان کے یہاں پرانی طالبات ملنے آ جاتی، اور ان کا دن خوشگوار سے خوشگپیوں کے سائے تلے گزرتا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ شہوار بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سر پر سفید چادر اوڑے رانا سے ملنے آئی۔ اس دن حرم نے موقع پا کر اسے دروازے کے پاس روک لیا، اور جانے کیوں اس نے کبھی شہوار سے بات نہیں کی تھی، لیکن کہیں اندر سے وہ جانتا تھا کہ شہوار بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ یہ الہام تھا، کشف تھا، یا پھر خوش فہمی، جو بھی تھا اسے یہ سب سچ ہی معلوم ہوتا تھا۔